الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زباں پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے ذکر حق چار یار آئے۔ ابوبکر عمر عثمان و حیدر جب ہوں باغ باغ اس کے، پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ میری انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، میرے عزیز بچوں، آج پوری دنیا میں اہل ایمان پہ مشکل ترین حالات آئے ہوئے ہیں، اور بے حیثیت مسلمان ان حالات میں میری آپ کی اور تمام عالم اسلام کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ قرآن و سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ہم نے آج مختصر نشست میں اس پہ غور کرنا ہے۔ ہم اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ نے بہت سارے اعزازات سے، بہت بڑی عظمتیں اور شانوں سے نوازا ہے۔ ان میں سب سے بڑا ایک اعزاز وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے کہ تمام عالمین کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں۔
یہ نہیں کہا کہ آپ مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، یا صرف یہ نہیں کہا کہ آپ انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اہل عرب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ قرآن نے ایک جملہ بولا ہے رب العالمین کا، اور دوسرا جملہ بولا ہے رحمت للعالمین کا۔ پوری کائنات کا رب اللہ جل جلالہ ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ جل جلالہ کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی صفت ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، کائنات کے انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ آپ کی تعلیمات تو جانوروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، احترام اور رحمت کے پہلو نظر آتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج تو مسلمان کی دنیا میں ایک حیثیت ہی نہیں رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں یہ جو کافر بھی سانس لے رہے ہیں، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ آپ ہسٹری آف اسلام کو پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بھی بڑی مہربانیاں کی ہیں۔ کائنات میں ایک اصول اور دستور ہے، جب انسان کو اپنے دشمنوں پہ غلبہ مل جاتا ہے، تسلط ہو جاتا ہے، وہ اس کے گرے پر کنٹرول میں آ جاتا ہے، تو اسے عبرتناک سزا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی انسانیت کے لیے تڑپے ہیں، اور انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں۔ جتنی کائنات کے اندر بسنے والے انسان ہیں، کافر ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں، اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر کے آپ کی غلامی میں آئے ہیں، وہ امت اجابت ہے، انہوں نے آپ کو قبول کر لیا ہے۔ اب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد نہ یہودیت چل سکتی ہے، نہ عیسائیت چل سکتی ہے، نہ بت مت چل سکتا ہے، کیونکہ جہاں آپ رحمت للعالمین ہیں، وہاں آپ خاتم النبیین بھی ہیں، اور قیامت سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کفار کے خلاف میدان عمل میں اترتے ہیں تو رات کی تاریکی میں آپ نے حملہ نہیں کرنا، انہیں اطلاع کیے بغیر ان پہ حملہ آور نہیں ہونا، اور جب اسلام کے دشمنوں پر حملہ آور ہونا ہے تو ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی خواتین کی عصمت دری نہیں کرنا، ان کے معصوم بچوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں، احترام انسانیت سکھاتی ہیں، اور آپ پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی اور خلفائے راشدین کا زمانہ، خلافت کے زمانے میں دیکھیں، کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کسی بوڑھے کو بغیر کسی وجہ سے مارا ہو، کسی معصوم بچے پر بمباری کی ہو، یا انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ شفقت والا، محبت والا پہلو انسانیت کے ساتھ رکھا ہے۔ آج حیران ہوتے ہیں کہ اسی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ دنیا کی ترقی یافتہ اپنے آپ کو کہلوانے والی قومیں اور حقوق انسانیت کے لمبے لمبے دعوے کرنے والی انسانیت کے یہ انسان نما بھیڑیے
اور ذرا سی اسلام کی کوئی بات سامنے آ جائے اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ ایک صنف نازک کے روپ میں وہ درندے جو میرے جسم میری مرضی کے نام پہ پہنچتے تھے، آج عالم اسلام حیران ہے یا ان انسانوں کے اندر دل نہیں ہے یا ان کے اندر انسانیت نہیں ہے کہ جنہیں آج غزہ کی پٹی نظر نہیں آ رہی، جنہیں فلسطین کے معصوم دودھ پیچھے بچوں کے سینوں پہ گرتے ہوئے بم نظر نہیں آ رہے۔ غیر تو غیر ہیں، آپنوں نے کیا کیا ہے؟ آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اہل ایمان مساجد میں مدارس میں بھی ہیں لیکن آٹے میں نمک کی طرح تڑپتے ہیں، ورنہ انسانیت کو فکر ہی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے اگر کوئی انسان کہیں کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ چلو یہ پڑھائی کر کے عمل کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں، تو آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں کتنے عام مسلمان ہیں جو اس آواز پہ لبیک کہتے ہیں، اور آج وہ ہمیں بڑی ایک نگاہیں اٹھا اٹھا کے ہمیں فلسطین کے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا اسلام میں پہلی ریاست ہے جو ایٹمی طاقت رکھتی ہے، لیکن یہ اللہ جل جلالہ کی توفیق ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہمدردی کا جذبہ دے دیں، جس کے دل میں اللہ جل جلالہ انسانیت کا درد بھر دیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں پتھر بھی کھائے ہیں لیکن آپ نے ان ظالموں اور دشمنوں کے لیے بددعائیں نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاتم طائی کی بچی گرفتار ہو کے آ رہی ہے، اس کے سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ نے سیدنا بلال سے کہا کہ میری وہ چادر، میرا وہ کمبل جسے قرآن نے عزت دی ہے، جسے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہا ہے، جاؤ اور اس کافر کی بیٹی کے سر پہ دے دو۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر ہے اور قرآن نے انما المشرکون نجس کا اعلان کیا ہے، کافر ناپاک اور پلیت ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمبل مبارک، آپ کی کملی اور چادر پاک ہے۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ دیا جو آج کے ان ترقی یافتہ نام نہاد لوگوں پر اور اسرائیل اور امریکہ کی حمایت کرنے والوں کے منہ پر تماچا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا بلال، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی بیٹیوں پر چادر دی ہے۔ آج فلسطین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور مسلمان بہن بیٹی کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، عصمت دریاں بھی ہو رہی ہیں اور ان کے کفن کا کپڑا بھی نہیں مل رہا۔ حیران ہوتے ہیں کہ انسانیت کو کیا ہو چکا ہے۔ آج انسانیت کا خون خشک ہو چکا ہے یا خون سفید ہو چکا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ دو واقعات، ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں، دو واقعات ملتے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا یہ اونٹ یہ بھولا ہوا ہے، کاٹتا ہے، پاگل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لے گئے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے نہ جائیں، نقصان پہنچائے گا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کو آ کر اس نے چوما، قدم بوسی کی۔ کاش اس زمانے کا اونٹ سمجھ چکا ہے، آج کے یہ نام نہاد لوگ نہیں سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہے۔ اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چارہ کم دیتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، اپنے جانوروں کے بارے میں اللہ جل جلالہ سے ڈرو، صحیح حالت میں ہو اس کو بار برداری کے لیے، سامان برداری کے لیے اور باقی کام کاج کے لیے استعمال کرو، اور صحیح ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو بالکل کسی کام کا نہ رہے اور پھر چھوڑ دو اس کو۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جانور کا کان نہ کاٹو، اس کو داغ نہ لگاؤ۔ بعض علاقوں میں لوگ کتے کے کان کاٹتے ہیں، بعض جانوروں کو ایک سلاخ گرم کر کے داغا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو تو تیز دھار چھری سے اسے ذبح کرو تاکہ اس کے ذبح ہوتے ہوئے تکلیف اس کو نہ ہو۔ آپ نے احترام انسانیت کے ساتھ جانوروں کا بھی احترام سکھایا کہ کسی جانور کو ذبح کر رہے ہو، کسی جانور کے سامنے اس کو ذبح نہ کرو۔ آج یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھتے۔ یہودیت اور عیسائیت میں بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو انسان کے سامنے تڑپا تڑپا کے مارو۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ ایک جملہ پنجابی میں ہمارے بزرگ استعمال کیا کرتے تھے کہ کوئی دانے سننے تھے کوئی جندر ٹلے۔ سارا قصور کافروں کا نہیں ہے، ہم غور کر کے دیکھیں کوئی قصور ہمارا بھی ہے۔ ہم نے احترام انسانیت میں کیا کچھ کیا ہے؟ ایک اچھے انسان کی صحبت میں رہنے سے انسان کے اندر اچھی کوالٹیاں اور صفات آتی ہیں۔ انسان تو انسان ہے، اللہ جل جلالہ کی عام مخلوقات میں بھی کوئی چیز کسی اچھے کی صحبت میں رہے تو اس میں اثر ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے سمجھانے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ سے مٹی اٹھائی، وہ فارسی میں اردو میں عرض کرتا ہوں، تو میں نے جب مٹی کو اٹھا کے سونگا تو مجھے اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا ہو؟ آپ مشک ہو، عنبر ہو، کیا چیز ہو؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، ما انا الا التراب، میں نہیں ہوں مگر ایک مٹی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ مٹی ہے، تیرے اندر خوشبو کدھر سے آئی؟ مٹی کے اندر خوشبو تو نہیں ہوا کرتی۔ تو مٹی نے کہا، واقعتاً میں فطرتاً مٹی ہوں، حقیقت میں مٹی ہوں، لیکن میرا کچھ وقت گلاب کی جڑوں میں گزرا ہے۔ آپ سمجھانا یہ چاہتے ہیں ایک گلاب کے پھول کی جڑوں میں مٹی رہے، اس گلاب کی پتیاں گرنے سے اس کے اندر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان جس کی صحبت میں رہتا ہے، جس کے افکار اور نظریات کو اپناتا ہے، جس کا انسان فالور ہوتا ہے، اسی کی کوالٹی اور صفات اس میں آتی ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے پہ ہم دنیا میں بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد کا ایک سہارا لیے ہوئے ہیں، ہماری بخشش کا، ہماری مغفرت کا، ہمارے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن ہم اپنے افکار و نظریات کو دیکھیں، ہم اپنی سوچ و فکر کو دیکھیں، کیا صحابہ کرام خاندان اہل بیت اور اہل ایمان کی یہی کیفیات ہوتی ہیں جو آج ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں؟ شیخ سعدی نے فرمایا، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ آپ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ یار بد بدتر از مار بد، انسان کا برا ساتھی سانپ سے بدتر ہوا کرتا ہے۔ آج کے مسلمان نے بڑا عرصہ ہو چکا ہے اپنے افکار و نظریات یہود و نصارہ والے، ہندوؤں والے اپنانے شروع کیے، رسومات میں، رواجات میں، شادیوں اور بیاہوں میں، نشست و برخاست میں، سیاست و تجارت میں، معیشت اور معاشرت میں۔ آج ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ ہم کس کے فالور ہیں؟ پھر اس کی صحبت کا اثر تو پڑتا ہے۔ آج مسلمان ہمارے سامنے مر رہے ہیں، بھوکے اور پیاسے تڑپتے ہوئے فلسطین کے مسلمان مر رہے ہیں۔ پہلے برما اور بوسنیا اور چیچنیا کے مسلمان تھے، طویل عرصے سے جموں و کشمیر میں ہمارے مسلمان ماں بہن بیٹیاں ظلم و ستم کا، تشدد بربریت کا شکار ہیں۔ آج ہمارے اندر سے وہ حس کیوں ختم ہوئی ہے؟ آج وہ مسلمان کی حس ہی نظر نہیں آتی۔
آج ہمیں قربانی دینے کے لیے ایک قدم اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی. آپ یہ حقیقت ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، کوئی اس بات کو دل میں لے یا نہ لے، آج ہمارے لیے نوکری پہ جانے کے لیے پورا پرفیکٹ ٹائم ہے، کاروبار کے لیے سب کچھ ہمارے پاس ٹائم ہے، بچوں کے پالنے کے لیے، پارک میں انجوائے کرنے کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے، تبصرے سننے کے لیے سب کچھ ٹائم ہمارے پاس ہے. نہیں ٹائم تو اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے نہیں، مساجد کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی کو اسی کام میں لگا دیا ہے کہ ہم نے کھانا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے اور واش روم میں جا کے پیشاب کر دینا ہے، سو جانا ہے اور مر جانا ہے. ناراض نہ ہو اگر یہی تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں حیوانیت میں اور ہم میں کیا فرق ہے. جانور بھی جاتے ہیں چراگاہ میں چر لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کہ ان کا دودھ نکالا جاتا ہے، گوبر کر دیتے ہیں، چارہ مل جاتا ہے، رات کو سو جاتے ہیں، یوں ہی زندگی گزرتی ہے. بچے وہ بھی پیدا کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں یا ذبح کر کے کھا لیے جاتے ہیں. انسان کی زندگی کا، مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد سمجھایا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کوٹھی کار بنگلہ بنانا نہیں ہے، دنیا میں آنے کا مقصد اولاد پیدا کرنا نہیں ہے، دنیا میں آنے کا مقصد اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے. ہم اس امتحان گاہ میں چل رہے ہیں. آج دنیا کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے اور آخرت کو ہم نے ضرورت بنا لیا ہے. حالانکہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام نے دنیا کو ضرورت بنایا ہوا تھا، آخرت کو مقصد بنایا ہوا تھا. آج میرے سمیت غریب سے غریب بندہ بھی کوشش کرتا ہے میرا اچھا لباس ہو، میرے رہنے کا گھر بھی اچھا ہو. پیٹ کاٹ کے پیسے جوڑ کے کمیٹیاں ڈال کے ہم پلاٹ لیتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں، شادیاں کرواتے ہیں، انہی کی تگودوں میں لگے ہوئے مر کے قبر میں چلے جاتے ہیں. جتنی فکر آج ہمیں اپنے گھر بنانے کی، اولاد کو سنوارنے کی، اولادوں کو اعلیٰ عہدوں پر پہنچانے کی ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا کبھی ہم نے اتنی فکر اپنی قبر کی ہے؟ ہم نے آخرت کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے. ہمیں ان کیمروں کے ذریعے لایا جائے گا، ہمارے اعمال نامے ہمیں دکھائے جائیں گے اسکرین میں کہ دیکھو تم نے جب سے بالغ ہوئے وفات تک تم نے کیا کیا ہے. آج ہم نے دنیا کو مقصد بنایا ہے، آخرت کو ضرورت بنایا. جب پھنس جاتے ہیں، استاد جی دعا کرے ہو نا جی، بزرگ بہت زیادہ سیریس ہو گئے، استاد جی دعا کرے ہو بچے نہیں، حالت خراب ہے. جب کہیں کا نہیں رہتا خدا ہمیں تب یاد آتا ہے. ہمیں خوشی میں اللہ یاد کیوں نہیں آتے؟ آج اگر فلسطین غزہ میں مسلمان تڑپ رہے ہیں، میرے اور آپ کے دل میں وہ تڑپ کیوں نہیں ہے؟ آج جب جس انسان کا بچہ فوت ہوتا ہے نا جوانی میں، ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا فوت ہوا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، دیکھیں حالت کیا بنی ہوئی ہے، کیا کیفیت. ایک جوان بچہ فوت ہوتا ہے، بوڑھا باپ ٹوٹ جاتا ہے. ذرا سوچو فلسطین میں نوجوان بچے نہیں مرے، نوجوان دوشیزہ نہیں مری، معصوم بچے ماں کی چھاتیوں سے نہیں چھنے. آج اگر میرے اور آپ کے دل میں دل ہے نا، ہمیں ایسے تڑپنا چاہیے، ہمیں ایسے رونا چاہیے، ہماری ایسی آؤ بقا ہو کہ اللہ جل جلالہ مہربانی فرما دے. دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آسمان سے عذاب کے نشانات دکھائے. قوم یونس پہ عذاب کے نشان نظر آ گئے، کالے بادل آ گئے. قرآن یہ بتاتا ہے، سورہ یونس گواہ ہے، پارہ نمبر 11 گواہ ہے. ان لوگوں نے کہا بچت نہیں، سارے باہر آ گئے، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سب نے اللہ جل جلالہ سے ایسے رو کے معافی مانگی، ایسی توبہ کی کہ کائنات میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ کا آیا ہوا عذاب واپس چلا گیا. یہ آج اگر ہم، یہ ضرور ہے میں بھی بیان کر رہا ہوں، یہ کافی نہیں ہے، ہم اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ تڑپیں نا، ہمارے مصلے ہمارے آنسو سے تر ہوں نا، میری اور آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہوں، میری مسلمان بہن بیٹی کا دوپٹہ ذرا آنسو سے تر ہو نا، پھر اللہ کی رحمت جوش میں نہ آئے تو پھر کہنا. ہم یہ ضرور کرتے ہیں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اوپر نیچے کے حالوں میں، ذرا تنہائی میں سوچنا جو میں یہ بات کر رہا ہوں،
کہ جب میرے گھر میں میرا بچہ یوں مرتا، میری بیٹی یوں مرتی، میرے گھر میں بمباری ہوتی، میری حالت کیا ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے 12 سب کو حدیث زبانی یاد ہوگی، لا یؤمن احدکم، آپ اس میں سے کبھی بھی کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک جو آپ نے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ آج ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ فلسطین والا معاملہ ہمارے ساتھ پاکستان میں ہو، کوئی پسند نہیں کرتا۔ اگر ہو رہا ہے تو ہمیں اگر ہمارے اوپر ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم چیختے، چلاتے، افغان کرتے، اللہ جل جلالہ کے سامنے سجدوں میں گر جاتے۔ ہم رحمت للعالمین پیغمبر کی امتی ہیں، اور آج ہمارے ساتھ امت مسلمہ کٹ رہی ہے۔ اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں لوگ ایسے، ابھی تو آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے ادھر فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور فاطمہ جناح پارک میں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، اپنے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ وہاں مجرا ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، اور یہ اسلام کی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور پھر کہیں کہ خدا کا عذاب نہ آئے، پھر تو اللہ جل جلالہ کی پکڑ تو آئے گی، مہنگائی بھی آئے گی، حالات بھی تنگ ہوں گے، معیشت بھی تنگ ہوگی۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں۔ آج اگر ناراض نہ ہونا، ہم جمعہ کے دن عصر کے بعد روشی پڑھتے ہیں، پہلی صف سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، 10 منٹ رسول اللہ سے درود نہ پڑھنا پڑے۔ ہم فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، 5-7 منٹ لگتے ہیں، ہم جلدی بھاگ کے جاتے ہیں سورہ یاسین میں شامل ہو کے فلسطین کی دعا نہ ہو جائے۔ مغرب کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، بھائی اگر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے سن تو سکتے ہیں۔ 100 200 250 300 نمازی محلے کے ہو کر بھی وہی چکی کے 2 پارٹ 10 ساتھی بیٹھ کے درس قرآن سنتے ہیں۔ یہ آپ پوری مساجد میں دیکھ لیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، گلیوں میں بیٹھ کے تبصرے کریں گے، اور ماشاءاللہ اگر کرکٹ شریف آ گیا تو پھر تو کرکٹ نے تو نمازیں بھی فارغ کر دینی ہے۔ فرشتے ہمیں پوچھیں گے بتا کتنے سکور بڑھا کے آئے ہیں، جب گرز لگیں گے پھر پتہ چلے گا۔ تو خدارا اپنی حالت کو پڑھ لو، نوجوانوں اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لاؤ۔ بزرگ تو اپنی زندگی گزار بیٹھے ہیں، چلو یہ ان کی زندگی مسجد میں گزارنے کی تھی، اگر ہمارے بزرگ بھی مسجد میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ باریں آ جائیں گی۔ اس لیے آپ تمام نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اپنی زندگی کو پلٹو، صحیح رخ پہ لاؤ۔ اللہ جانتا ہے آپ نوجوانوں کے لیے میں اتنی کوشش کرتا ہوں آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کریں، لیکن خدارا اگر آپ تھوڑا سا تعاون کریں، پنجابی چاہتے ہیں کہ تاڑی دو ہاتھ نہ بجنی، اگر آپ ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ آپ کو ایسا ہیرا بنا دیں گے۔ البرہان انٹرنیشنل کے زیر اہتمام عالم اسلام کے عظیم سکالر، جرت اور بہادری کی نشان سید عدنان کاکا خیر صاحب کی سرپرستی میں انشاءاللہ العزیز ہم ہفتے میں 1 دن یہاں سیرت کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، صرف 1 دن، صرف 1 دن ہفتے میں، جمعہ کے دن مغرب کے بعد 1 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو سکھائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، اللہ کی قسم اختلافات ختم ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جاؤ گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور ایسے چڑھے گا کہ چلتے پھرتے مسلمان نظر آؤ گے۔ اس لیے انشاءاللہ آج بھی البرہان کے ساتھی آئیں گے، نماز کے بعد انشاءاللہ نیچے انٹری کریں گے، نام لکھیں گے۔ ہفتے میں 1 دن ہے، ٹوٹل 1 گھنٹہ دینا ہے۔ اب دیکھ لو کہ اگر آپ نے سیرت پڑھی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھی ہوتی، سیرت کے عام پہلو آپ نے دیکھے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیسی تربیت کی، میں یہ چاہتا ہوں ہمارے اس غازی آباد کے نوجوانوں کی ایسی تربیت ہو، گلی سے گزرے تو گزرنے والوں کی آنکھیں اس کو دیکھے جھک جائیں کہ اللہ کا نیک بلی جا رہا ہے۔ ہم اتنا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں اتنا ہے۔ آپ نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ دور سے لائیں گے، اور انشاءاللہ یہ نشست کامیاب ہوگی۔ جو پرانے نمازی یاد ہوگا جب یہ مسجد کا آغاز ہم کر رہے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا آپ بھلے تعاون نہ کریں، اللہ مسجد بنائے گا، اللہ ایسی جگہ سے معاملین لائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ جل جلالہ ایسی جگہ سے نوجوان لائیں گے، وہ آ کے سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کی بدنصیبی ہوگی کہ آپ نہیں سیکھی۔ ہم جمعہ کے دن مغرب کے بعد مجلس ذکر یہاں پر حال میں کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اس میں شوق سے بیٹھیں۔ وہ ایک ساتھی آ جائے، استاد جی بہت ٹائم لگ گیا، کوڑے تھک گئے جی، اللہ لگا، ایسے نہ ہو۔ اس لیے میں عام اعلان نہیں کرتا ہوں، جس کا دل کرتا ہے اللہ کا نام لینا ہے، دروشی پڑھنا ہے، نہ مغرب اور دوپہر آ کے بیٹھ سکتے۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مزین کریں گی. آج 2-4 منٹ آپ کو فالتو ہوں گے، خیر ہے کوئی گل نہیں، کدے کدے برداشت کر کریں گے. جس طرح ایک لڑکی کو سنوارتے ہیں، اس کو بندے لگاتے ہیں، بالیاں لگاتے ہیں، چوڑیاں پہناتے ہیں، انگوٹھیاں لگاتے ہیں، وہ دلہن بن کے سنورتی ہے. یہ قرآن یہ ہمیں چمکائے گا، یہ ہمارا زیور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھاتے ہیں، یہ آپ کو چمکائے گا، رسول اللہ کی محبت دل میں لائے گا. ذکر کرواتے ہیں، دل کو چمکائے گا، آپ کے جسم کو خوبصورت بنائے گا روحانی طور پہ. ان چیزوں میں جڑا کرو اور اللہ جل جلالہ سے مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس میں جو کچھ بھی ہے ہم دعائیں کر سکتے ہیں، مالی معاملت کر سکتے ہو. جتنی تنظیمیں وہاں پہنچی ہیں، الخدمت کر رہی ہے، تحریک لبیک والے کر رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کر رہے ہیں، الجمیہ کے کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جہاں جہاں تک بس ہے، 100 ہے، 200 ہے، 50 ہے، جتنا دے سکتے ہو ان کے اس فنڈ میں ڈالو. ادویات اور خوراک کے اندر اگر ایک مسلمان کو بھی ایک لقمہ بھی مل گیا نا، انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا.